الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في محكم تنزيله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب عزیز کو نازل فرمایا، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے نزول کے ابتدا فرمائی. ان قریب ہم اس مہینے میں داخل ہوں گے. شعبان کا یہ مہینہ رمضان المبارک کے استقبال اور اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مکرم اور محترم بنایا ہے، جس کے دلائل کتاب و سنت میں بے شمار موجود ہے. شعبان کا یہ مہینہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے، عبادتیں کیا کرتے، رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا؟ صحابہ اکرام کی زندگی میں کتنی مرتبہ آیا ہوگا؟ تابعین اور تبع تابعین کے زندگی میں شعبان کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ کئی دفعہ آ کر کے گزر گیا ہوگا. سلف صالحین، محدثین عظام اور مفسرین اکرام کی زندگیوں میں بھی آ کر کے گزر چکا ہے، اور مسلسل اللہ نے جب تک حیات میں ہمیں رکھا ہے ہماری زندگی میں بھی یہ مہینہ آتا رہے گا. اس مہینے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثوں کی روشنی میں اور ہمارے سمجھ اور ہمارے معاشرے کی طرز زندگی میں دونوں میں بالکل اختلاف پایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ شعبان کے مہینے کو پایا. آپ کثرت سے اس میں روزہ رکھا کرتے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے، حدیث بیان کرنے والی. وَأَنَّ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا حدثته قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم اکثر من شعبان
فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، بخاری شریف کی کتاب الصوم کی روایت ہے یہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے علاوہ کثرت سے روزہ کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ بیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ یہ فرمان اور یہ عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کر۔ شعبان میں رمضان کی تیاری کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور زیادہ سے زیادہ آپ عبادتوں میں وقت اپنا گزارتے اور لگاتے، شعبان کے استقبال کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے۔ شعبان میں آپ کثرت سے عبادتیں کیا کرتے، روزے رکھا کرتے، اور راتوں میں اللہ کی عبادت آپ کا عام طریقہ تھا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر شعبان کو جس نظریے سے دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور دین کے اندر جس طریقے سے اس کو اہمیت دی جاتی، جس اعمال کی بنا پر، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عبادتیں، وہ اعمال ثابت ہیں بھی یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کو یہ حکم دیا اور ایمان والوں کو یہ فرمان جاری کر کے سنایا کہ تمہارے نبی یعنی میں خود کثرت سے شعبان میں روزہ رکھتا ہوں، اس لیے تم بھی روزے کو رکھا کرو۔ اور وہ امت جن کا نبی کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتا ہے، اس امت کے ہم لوگ صرف شعبان کے کچھ دنوں کو مختص کرتے ہیں، خاص کر لیتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے۔ یہ عمل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ حدیثیں اس بارے میں پیش کی جاتی ہیں اور معاشرے میں سنائی اور بتائی جاتی ہے اس تعلق سے۔ شعبان کے مہینے میں جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ شعبان کے مہینے میں شعبان کے رات کو تم عبادتیں کیا کرو، صوموا نہارہا، اور دن میں روزہ رکھا کیا کرو۔ یہ حدیث نسائی شریف، ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے اور اس کی کوئی سند موجود نہیں، انوتھینٹک، فیبریکیٹڈ، بنایا ہوا، گڑھا ہوا موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں۔ دین کی بنیاد ان چیزوں پر رکھی نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے شعبان کے مہینے کے لیے کوئی ایسا فرمان جاری نہیں ہوا، پھر امت اسلامیہ ان پر عمل کیسے کر سکتی؟ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جس کو دین کا حصہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، مسلمانوں کو اس چیز پر عمل کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ایمان والوں کو اس عبادت کو دین اور شریعت کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، یہ بات واضح ہے۔ اگر ہم حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے تو ہم وہی عمل انجام دیں گے جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے کیا، آپ نے کہا، آپ نے بتایا، آپ نے فرمان جاری کیا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلائی، یہی دین اور یہی اسلام اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ رب العالمین قبول کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو موجود ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ راتوں کو جاگا کرتے, ہمیشہ راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رویا اور گر گرایا کرتے, ہمیشہ امت اسلامیہ کے لیے دعائیں مانگتے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنا کر کے ہر روز قیام اللیل کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ ہم روز اللہ کے سامنے آنسو کیوں نہیں بہاتے؟ ہم روزانہ اللہ رب العالمین کے سامنے قیام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ خاص کر لو 15ویں شعبان کو, اسی دن صرف قبر کی زیارتوں کے لیے, قبرستان کی زیارتوں کے لیے آپ کو جانا. اس تعلق سے بھی ایک حدیث معاشرے میں گزرتی, امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے جامع کے اندر, سنن ترمذی کے اندر نقل فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو فی البقیع. ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسترے پہ نہیں پایا. آپ کے یہاں باری تھی, رات میں آنکھ کھلی اچانک تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ سوئے ہوئے نہیں ہیں. فقدت فخرجت فاذا هو فی البقیع. میں تلاش کے لیے نکلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رات کو کہاں چلے گئے. فَإِذَا هُوَ فِي الْبَقِيعِ, تو میں نے دیکھا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے. اس حدیث کے اندر ایک تو یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے, صحیح نہیں, اور دوسری بات اس کے اندر شعبان کے 15ویں تاریخ کا ذکر بھی نہیں آیا. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ. مسلم شریف اٹھا کر کے دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزُورُوهَا فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. لوگوں قبروں کی زیارت کثرت سے کیا کرو, کثرت سے قبرستان جایا کرو, اپنے مرنے والوں کے لیے دعائیں مانگا کرو, اپنے والدین کی مغفرت کی دعائیں اللہ سے کیا کرو, اللہ رب العالمین سے ان کے بلندی درجات کی دعائیں مانگا کرو, ان کی مغفرت کی گزارش کیا کرو, اور ان کے لیے معاملات آسان ہو اللہ سے اس کی گزارشات کیا کرو. فزوروها, ہمیشہ قبروں کی زیارت کیا کرو. فإنه تذکر الآخرہ, اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی, تمہارے آخری منزل اور ٹھکانے کی یاد تمہیں دلائے گی. موت کا خوف اور ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا. قبر کے تاریک اور اندھیری رات کے بارے میں تمہارے ذہن و دماغ میں باتیں چلتی رہے گی, اور تم اپنے پروردگار کے سامنے رونے والے, جھکنے والے, مغفرت طلب کرنے والے, معافی مانگنے والے, اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے والے بنو گے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ ہے, ہم نے اس کو خاص کہاں سے کر لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم ہمیشہ قبرستان جائیں, ہم ہمیشہ قبروں کی زیارت کے لیے جائیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور وہی طریقہ قابل قبول ہے جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. یہ ایسا کانسیپٹ اور ایسا تصور ہمارے معاشرے کے اندر, اسلامی معاشرے کے اندر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, رواج پاتا ہی چلا جا رہا ہے, جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی ایسا عمل جس کا حکم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, نہ آپ کی زندگی میں وہ عمل اور عبادت پایا گیا, نہ آپ نے کسی کو کرنے کا حکم دیا, اور نہ ہی آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے منع کیا, کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کی زندگی میں, آپ کی سیرت میں نہیں ہے, آپ کے فرمان میں جس کی کوئی دلیل اور نصوص نہیں ہے, اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا, وہ مردود اور ریجیکٹ کر دے گا اللہ تبارک. تو ہمیں تو عمل وہ کرنا چاہیے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, جس کا حکم اللہ کے نبی نے دیا, جس پر خود اللہ کے نبی نے عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے, آپ ہمیشہ جا کر کے قبر والوں کے مغفرت کی, ان کے درجات کی بلندی کے لیے, ان کی بخشش کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول, عادت مبارکہ تھا. ہمیشہ آپ جایا کرتے, خاص کر کے نہیں جایا کرتے. ہم نے ان چیزوں کو کہاں سے اڈاپٹ کیا؟
हमने इन चीज़ों को कहाँ से लिया? दीन और शरीयत तो वही है जो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व ताला ने नाजिल किया और उतारा। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, लोग समझते हैं कि शाबान का महीना, इसी में अल्लाह तबारक व ताला ने लैलतुल क़द्र को रखा है, और इसी महीने में क्या होता है, सारे साल भर के मामलात जो हैं वो तकसीम किए जाते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे जहन और दिमाग के अंदर, कई नाम शाबान के रखे गए, कई नाम। इसको रहमत का महीना भी कहा जाता है, बरात का महीना भी कहा जाता है, इसको मामलात के तकसीम का महीना भी कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी चीज़ साबित नहीं। कुरान हकीम का नुज़ूल शब क़द्र में हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, सूरह दुखान की आयत, कि बेशक हमने इसको मुबारक रात यानी लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और इसकी तौसीक और इसकी तायीद कहाँ से होती है? कुरान की दूसरी आयत, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। क्या ये हम पढ़ते नहीं, हम जानते नहीं? अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ान के आखिरी अशरे में, ताक रातों में लैलतुल क़द्र को मुज़मर और पोशीदा रखा है। लोगों इबादतें करो और अल्लाह के फजल को तलाश करो। लोगों रब के सामने अपनी पेशानी को झुकाओ और अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत अल्लाह से तलब करो। वो 1000 रातों से बेहतर 84 साल की इबादत का सवाब उस एक रात में। वो रात कौन सी है? रमज़ान के आखिरी अशरे की लैलतुल क़द्र है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अजीज़ को नाज़िल फरमाया। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल, इन्ना अंज़लनाहु लैलतुम मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। हमने मुबारक रात में, लैलतुल मुबारका, रमज़ान का महीना, इबादतें हम करें। अल्लाह के नबी का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्रिस्तान हम जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम फरमान है, हम कुरान मजीद की तिलावतें करें, सदक़ात व खैरात करें, नेकियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, लेकिन उसको खास कर लेना ये जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं। मेरे ईमान वाले भाइयों, इस हकीकत को समझने की हम कोशिश करें। अल्लाह से बढ़कर के कोई हकीकत नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से बढ़कर के कोई सच्चाई नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, खुद बयान किया है, सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है। फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, इस कायनात का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह तबारक व ताला के कुरान की आयतें हैं, रब्बुल आलमीन का फरमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। उससे ज़्यादा सच्ची बात इस दुनिया और कायनात के अंदर कोई नहीं हो सकती। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन रास्ता, सबसे बेहतरीन तरीक़ा, सबसे बेहतरीन तरीक़ा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। हमने इन दोनों को तर्क कर दिया है और दुनियावी झंझटों में पड़ करके हम ऐसी इबादतों को और आमाल को हमने दीन और शरीयत का में दाखिल कर लिया है जो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं, जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी नहीं किया, जिसका हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। आप बताइए वो दीन और शरीयत का हिस्सा कैसे बन सकता, कैसे हो सकता है? हम नबी के मानने वाले हैं तो हमारे ज़िंदगी के अंदर वो तमाम आमाल और इबादतें ऐसी हो जो ख़ुद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, जिसका हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया हो और हम उस पर अमल करने वाले बने। वही अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल होने वाला, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल करने वाला। एक और कॉन्सेप्ट हमारे मुआशरे में 15वीं शाबान शब बारात के ताल्लुक से, ये बारात की रात,
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث نسائی شریف کی پیش کی جاتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی ینزل الی سماء الدنیا، اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر سماء دنیا پر اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، اور پھر بنو قلب کے بکریوں کے برابر اللہ رب العالمین لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ بخشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث صحیح روایت اور سند سے ثابت نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت اٹھا کر کے دیکھ لیو، پڑھیے اس کو، سمجھیے اس کو۔ وہ صرف 15ویں شعبان کا معاملہ نہیں ہے، شب برات کے رات کا معاملہ نہیں ہے جس کو ہم نے گڑھ لیا اور بنایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا، اللہ رب العالمین ہر رات پہلے آسمان پر اترتا اور نازل ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ اب حوالہ لکھیں، نوٹ کریں اور جا کر کے دیکھیں، کراس چیکنگ کریں کہ آپ کو ضروری ہے کہ ہم صحیح دین اور شریعت پر عمل کرنے والے بنے، اللہ کے نبی کا فرمان ہم سمجھ کر کے، عمل کر کے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کرنے والے بنے۔ ساری چیزیں ہم سمجھیں، سنیں، لیکن ہمارا عمل انہی چیزوں پر ہو جس کا حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک طرف صرف 15ویں شعبان کی حدیث جو کہ ان اوتھینٹک، فیبریکیٹڈ، بنائی ہوئی، گڑھی ہوئی اپنے طرف سے موضوع روایتیں، اور ایک حدیث بخاری اور مسلم کی، اللہ رب العالمین ہر رات سمائے دنیا پر اترتا اور نازل ہوتا ہے، ہر رات اللہ رب العالمین آتا ہے، تو ہم کس پر عمل کریں گے؟ ہر رات جس کا فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیثوں سے ملتا ہے اور جس کے زیادہ ثبوت ملتے ہیں، ہر رات ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، یا پھر سال میں ایک مرتبہ؟ کون سا عمل؟ کامن سینس کی بات۔ ہر رات اللہ اترتا ہے، ہر رات ہمیں اللہ موقع دے گا مغفرت کا۔ اللہ پوچھتا ہے کون ہے سوال کرنے والا، کون ہے مانگنے والا؟ اس کا پروردگار اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کون ہے بخشش طلب کرنے والا؟ میں اس کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم رات میں چین اور اطمینان کے ساتھ سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ تو ہر رات کا ہے۔ ہر رات اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے سمائے دنیا پر اور بندوں کو پکارتا ہے۔ آخری تہائی 1/3 رات جب گزر جاتی ہے، رات کا ایک حصہ آخری پہر جب بچتا ہے، اللہ رب العالمین اتر کر کے دعائیں مانگے، اور اسی رات کے حصے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے، روتے تھے، گر گڑاتے تھے، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میں امت محمدیہ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دینا، اللہ میرے امت کو معاف کر دینا، ان کی خطاؤں اور غلطیوں کو درگزر کر دینا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اللہ کی بارگاہ میں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے دعائیں مانگتے تھے، مصلی میں آنسو بہاتے تھے، اللہ سے رو رو کر کے، گر گڑا کر کے ہماری مغفرت کی گزارش کیا کرتے تھے۔ اور آج یہ امت بدعت و خرافات میں کھوئی ہوئی، جو عمل اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، جس کے کرنے کا فرمان امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نہیں کیا، ہم نے اس کو اپنا دین اور شریعت سمجھ لیا ہے، اس کو مغفرت کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، اس کو بخشش کا ذریعہ بنا لیا ہے، جبکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لمحہ فکر ہے کہ ہم جس چیز پر عمل کر رہے ہیں وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت سے میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے۔ ہم جس چیز کو دین اور شریعت سمجھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین اور شریعت کی حیثیت دیا ہے یا نہیں دیا ہے، یا خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول ہمیں ہمیشہ یاد آتا ہے، جب بھی بدعات و خرافات کی، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کی بات ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ اس کائنات کا سب سے بڑا
بڑی جو خرابی ہے اور اس کائنات کی سب سے بری جو چیز اور برا عمل ہے وہ دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، نئی نئی چیزوں کو دین کے نام سے دین کے اندر داخل کرنا ہے، نئی نئی چیزوں اور عمل اور عبادتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس میں داخل کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ ہر بدعت اور ہر نئی چیز گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے۔ ہم عبادتیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ کس چیز کے حصول کے لیے ہماری محنتیں اور عبادتیں ہوتی ہیں؟ ہمارے اعمال کس چیز کے حصول کے لیے؟ جنت کے حصول کے لیے۔ اور آپ سوچیں اگر مرنے کے بعد ہم اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارا پروردگار ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاستوں کو، ہماری نمازوں کو اور ہمارے تمام نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر کے ہمارے چہرے کے سامنے اڑا دے گا، پھر ہمارے ہاتھوں میں کیا بچے گا؟ کیا رہے گا؟ اس لیے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دین اور شریعت کا درجہ نہیں دیا، جس کو نبی کے جانشینوں نے اپنی زندگی کے اندر شامل اور داخل نہیں کیا، نہ ہی رمضان میں، نہ ہی شعبان میں، نہ ہی ذوالقعدہ میں، نہ ہی ذی الحج میں، پورے سال میں جس کو عبادت صحابہ اکرام نے سمجھا، جس کو عبادت کا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو نبی کی زندگی میں پایا گیا، جو صحابہ کی زندگی میں دیکھا اور سنا گیا، جس پر عمل تبع تابعین اور تابعین کا اور سلف صالحین کا رہا، وہی دین اور شریعت کی حیثیت رکھ سکتا ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں وہی عبادت قابل قبول ہو، وہی عبادت قابل قبول ہو۔ اور ہمیں وہی عبادت اعمال انجام دینے ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ شعبان کے تعلق سے ایک اور کانسیپٹ اور نظریہ ہمارے معاشرے کے اندر گھومتا ہے، اس رات روحیں اترتی، روحیں آتی ہیں، اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر روحوں کو میٹھی چیزیں، حلوہ اور دوسری پکوان اچھے نہ ملے تو وہ دیواروں کو گھر کے اپنے چاٹتے۔ کیسا کانسیپٹ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کہی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی دین اور شریعت دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کی زندگی میں آپ کے 3 لختے جگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے سامنے آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا تصور دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ میں بھی اچھے پکوان پکواتا ہوں، 15ویں شعبان کو میں بھی حلوے پوری بناتا ہوں، میں بھی اچھے پکوان پکوا کر کے رکھتا ہوں، ہماری بیٹیاں کھانے کے لیے آئیں گی، ہمارے بیٹے کھانے کے لیے آئیں گے، ہمارے چچا جو اللہ رب العالمین کے راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، کان کاٹ لیا گیا، ناک کاٹ لیا گیا، جسم کے اعضاء نوچ لیے گئے اور جگر چیر کر کے وہ کلیجہ منہ میں لیا گیا، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کانسیپٹ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا؟ ہم کس کے دین پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم نے کلمے میں کس کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کرتا ہوں۔ جب ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے تو دین اور شریعت دنیا والوں کا کیوں چلائیں گے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، الہ العالمین دین اور شریعت کی سمجھ اللہ ہمیں عنایت فرما، الہ العالمین صحیح دین اور حقیقی دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین وہ دین جو تیرے حبیب نے اس دنیا میں پہنچایا اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کی، اللہ تمام امت اسلامیہ کو اسی صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ الہ العالمین شعبان کے اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فضائل اور برکات ثابت ہے
اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما، اور جو بدعت و خرافات ہے امت اسلامیہ کو ایسی بری چیزوں سے اور بدعت و خرافات سے محفوظ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما دے، وہ بیماری چاہے جسمانی ہو، وہ بیماری چاہے ایمانی ہو، وہ بیماری چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، وہ بیماری چاہے معاشرے کے اعتبار سے ہو، اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے امت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین امت اسلامیہ کی مدد اور نصرت فرما دے، غیروں پر، اسلام کے دشمنوں پر اللہ اس ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے، ایمان والوں کے ذریعہ سے اس ملک کو گلزار بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو اللہ رب العالمین کلمے کے سائے میں آنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر انہ هو الغفور الرحیم۔